شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 14 جولائی 2022 اور اتفاق سے آج 14 ذی الحجہ بھی ہے 1443۔ جو سوالات بھی اثر تک آئے ہیں ان کو ضرور جواب میں شامل کیا گیا ہے، اور کچھ پرانے سوالات باقی تھے ان کو جو ہے وہ جواب میں شامل کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو عورتیں خلا لے لیتی ہیں تو ان کی عدت طلاق کی عدت کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 پیریڈ ہے، جبکہ خلا کی عدت 1 حیض ہے۔ تو کیا یہ صاحب جو اس بات کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے یا ان کی بات باطل ہے؟ اس پر کوئی حدیث ہے کیا؟ حدیث تو ہے ابو داؤد شریف کی، اور غالباً ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ خلا کی عورت کی عدت جو ہے وہ 1 حیض ہے۔ اس بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور جن لوگوں کے پاس 3 حیض ہے ان کے پاس ان کی دلیل ہے، لیکن یہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی حدیث نہیں موجود ہے۔ حدیث موجود ہے۔ ایک صاحبہ کا انتقال ہوا ہے اور ان کے 6 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ تو پوچھا گیا ہے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ جو بھی وراثت ہے اس پوری وراثت کو 6 بھائی ہیں، 6 بیٹے ہیں تو 12 حصے یہ ہو گئے، اور 3 بیٹیاں ہیں لہذا 15 ہو گئے۔ تو 100 کو اگر 15 سے ڈیوائڈ کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے تو حصہ نکل آئے گا۔ 6.7% جو ہے وہ ایک بیٹی کا حصہ ہوگا، جو تقریباً 20% بنے گا، اور 80% تقریباً جو ہے وہ بھائیوں کا حصہ ہوگا، اور بھائی سارے کے سارے اسی 80% میں برابر برابر بانٹ لیں گے۔ کسی مدرسے کے طالب علم نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ہم اس آیت پر عمل کس طریقے سے کریں اور اس کی عملی شکل کوئی بیان کریں۔ اچھا سوال کیا ہے۔ یہ جو بات ہے تو سب سے مخاطب ہے کہ تم بہترین امت ہو اور تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ لوگوں میں بھلائی کا پرچار کرو اور برائی سے روکو۔ اب ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے ہم بھلائی کا پرچار کیسے کریں، برائی سے کیسے روکیں۔ اس کے پہلے میں نے بھی کبھی یہ سوال ایسا آیا ہی نہیں تھا اور نہ میں نے کبھی جواب دیا۔ بہرحال میں نے اس پر غور کیا تو 3-4 باتیں نوٹ کی ہیں، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بغل والا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم کو استاد نے قرآن حدیث کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے بتایا ہے اس طریقے سے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اگر ہر طالب علم یہ طے کر لے کہ ہم اپنے بازو والے اپنے دوست کی نماز صحیح کر دیں گے تو سارے بچوں کی نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ صحیح ہو جائیں گے، اور اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ یہ ایک مثال دیا۔ منکر کی بات، آپ نے دیکھا کہ ایک طالب علم غلط کام کر رہا ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ آپ سوچیں ہم سے کیا مطلب؟ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے ہم سے کیا مطلب، محتمم صاحب جانے، کلاس ٹیچر جانے، ایسی باتیں ہیں، آپ سے بھی مطلب ہے۔ مسلمان کے لیے یہ جملہ جائز ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم سے کیا مطلب۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جو کر سکتے ہیں اس کو بتائیں کہ یہ جو تم نے کیا غلط کیا۔ چھوٹی سی مثال ہے، چپل اتار رہا ہے ایک طالب علم، غلط اتار رہا ہے، آپ بولیں کہ غلط کام ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہے۔ ایک طالب علم نماز میں کچھ ایسی غلطی کر رہا ہے، سمجھے، نماز غلط پڑھ رہا ہے یا کچھ بھی منکر کا کام کر رہا ہے، نماز کے علاوہ دنیا بھر کے کاموں میں کھانا سنت کے مطابق نہیں کھا رہا ہے، آپ اس کو بتائیں۔ اب مثال کے طور پر آپ کے یہاں دوسرے مدرسے میں تو سب چیز جو ہے وہ نکال کے دے دی جاتی ہے، آپ کے مدرسے میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کی تربیت ہونی چاہیے۔ یہاں بڑی بڑی شادیوں میں بھی کیا کرتے ہیں، کھانا لا کر آپ کے سامنے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ 1 بوٹی 2 بوٹی جو بھی ان کو ڈالنا ہے تمہاری پلیٹ میں ڈال دیا اور تم کو انہوں نے پکڑا دیا۔ اس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے،
ہمیشہ جو ہے یہ آدمی غلط تربیت ہو رہی ہے. آپ کو کیا کیا گیا ہے کہ آپ کے کھانے کے سامنے ڈونگا رکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ایک طالب علم ایک ساتھ 4-5 بوٹی نکال رہا ہے دوسرے کا خیال لے کر. اسی وقت اس کو بولیں کہ ہمارے قرآن حدیث میں کیا ہے، ترجیحات ہیں، پریفرنس ہے کہ آپ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیں. اگر ہر طالب علم ترجیح دے گا، وہ منکر پر اس کو روکے گا، تو نتیجہ نکلے گا کہ سارے طالب علم کو امر بالمعروف وہ نہیں ہے انل منکر کا. یہ ایک مثال دیا، بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. ایسے ہر چیز میں ہو سکتا ہے. ہر چیز. ایک آدمی کا پائجامہ آپ نے دیکھا کہ ٹخنے کے نیچے باندھے پھر رہا ہے، آپ اس کو بلائیں، بتائیں. اگر کبھی سینئر آدمی، سینئر سے مراد دونوں ہو سکتے، استاد ایک قرآن حدیث کے خلاف کام کر رہا ہے، اب آپ کی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ محتمم صاحب کو کیسے بتایا جائے کہ محتمم صاحب یہ کام جو ہے قرآن حدیث کے. آپ سو رہے تھے پیچھے بیٹھ گئے. نہیں، 1000 مرتبہ بتایا. ہم کو سونے سے سخت الجھن ہوتی ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ اگر محتمم کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہاں، استاد غلط کام کر رہا ہے مثال کے طور پر، یا آپ پہلی جماعت پہ پنجم چشم والا غلط کام کر رہا ہے. ہر مدرسے والوں کو چاہیے کہ ایک شکایت کے لیے باکس رکھا جائے. کہاں؟ مدرسے میں. آپ اس کو ڈائریکٹ نہیں بول سکتے، آپ کی ہمت نہیں ہوتی ہے. محتمم صاحب غلط کام کر رہے ہیں، بغیر اپنا نام لکھے ہوئے لکھ دیں کہ محتمم صاحب آپ کا یہ عمل قرآن حدیث کے خلاف میں ڈال دیں. آدمی کی اصلاح کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت نام لے کر اصلاح نہیں کرتے تھے. لوگوں کو بلاتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اسی میں بیٹھے ہوتے تھے جو غلط کام کر رہے ہوتے تھے. تو یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے. بہرحال اچھا سوال ہے، آپ لوگ اس کو عملی زندگی میں اپنائیں. پوچھا گیا ہے کہ میرے والد صاحب نے میری پھوپھی کو وراثت کے اندر حصہ نہیں دیا، اب ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ ہمارے ابا نے یہ غلطی کی ہے کہ اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، اور آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ پھوپھی کا حصہ نکال دیں. اور اگر جان بوجھ کر آپ نہیں نکال رہے ہیں تو ابا تو گنہگار ہی ہیں، کیونکہ ابا نے دیا نہیں، وہ گنہگار ہیں اور حرام ہے. آپ بھی حرام کام میں شریک ہیں. مثال کے طور پر چوری کا سامان آیا، آپ کے ابا لے کر آئے، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ سامان کس چیز کا ہے؟ چوری کا ہے. آپ جان بوجھ کر اس کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. سیم ایسے یہ ابا بہن کی وراثت لے کر آئے چوری حرام کر کے. اب آپ کو معلوم ہے کہ ابا جو 4 ایکڑ 10 ایکڑ 50 لاکھ جو بھی پیسہ آیا ہوا ہے وہ ابا نے غلط کیا ہے، لہذا آپ کے علم میں آ گیا ہے کہ ابا نے غلطی کی ہے، لازم ہے کہ آپ اس سے پرہیز کریں. اور اس میں یہ کہہ کر کے آپ کہ ہم سے کیا مطلب، ابا نے یہ کام کیا ہے، ایسا نہیں ہے. ابا نے چوری کی ہے، ابا گنہگار ہوں گے، لیکن آپ بھی اس چوری کے مال کو کھانے کے برابر کے گنہگار ہوں گے. دوسرا سوال وراثت کا پوچھا گیا ہے کہ بہن کا حصہ نہیں دیا گیا اور بہن نے نہ مانگا اور بہن کا انتقال ہو گیا. اب بہن کے بچے اپنے ماموں سے حصہ مانگ رہے ہیں کہ ہماری امی کا حصہ دو، تو بھانجوں کا اپنے ماموں سے حصہ مانگنا درست ہے یا نہیں؟ ایک دم درست ہے. ان کو پورا حق پہنچتا ہے کہ ماموں سے کہیں کہ ماموں جان، ایسے نہیں کہیں ماموں جان آپ کیوں گناہ اپنے سر لے رہے ہیں، اللہ کیا اس کی بڑی پکڑ ہوگی، ایسے کہہ کے سمجھا کر کے ان سے بولیں یہ بات. اور ماموں کے لیے لازم ہے کہ وہ حصہ بھانجوں کو دے اتنا جتنا اس کی بہن کا حصہ ہے. پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وراثت لی نہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نہیں، یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا کہ مت لو، صاف بتلائیں تاکہ سمجھ میں آ سکے؟ جو جواب دیا جاتا ہے صاف ہی دیا جاتا ہے. اچھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں یہ بات ڈاؤٹ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے بعد ایک ہی لڑکی حیات تھی، حضرت فاطمہ، لہذا آدھی پراپرٹی جو ہے وہ فاطمہ کا حصہ تھا.
जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मेरी बीवी का आधा हिस्सा बनता है, क्योंकि वो व इनकानत वाहिदतन फलहन निस्फ, कि अगर एक बेटी है तो आधा हिस्सा है, लिहाजा आधा हिस्सा मिलना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस पढ़ी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अम्बिया जो है उसकी विरासत पूरी उम्मत की विरासत होती है, लिहाजा इसमें विरासत जारी नहीं होगी, तो इस वजह से ये विरासत नहीं दी गई। अब बाज़ लोग इसमें शोशा निकालते हैं कि ये जुल्म किया गया। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौथे खलीफा हैं। कौन से खलीफा हैं? चौथे खलीफा हैं। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद खलीफा हो गए, ख़ुद बादशाह कह लीजिए, हाकिम कह लीजिए, तो सवाल ये है कि अगर उनको ये बात मालूम थी कि मेरी बीवी का आधा हिस्सा जो नबी की प्रॉपर्टी में आना चाहिए था वो नहीं आया है, तो उनको खिलाफत मिलने के बाद वो हिस्से पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए था। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जब खलीफा बने, गरचे हज़रत अबू बकर के पास केस गया, मुकदमा गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी मुकदमा गया, और इन दोनों मुकदमे में एक ही फ़ैसला हुआ कि साहब नबी की विरासत सबकी होती है, नबी विरासत। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भले ना मुतमईन उस वक्त हुए हों, लेकिन बाद में मुतमईन हो गए। और यही वजह है कि जब वो ख़ुद खलीफा बन गए तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा नहीं किया। बात समझ में आ गई? पूछा गया कि एक आदमी तवाफ़ विदा से पहले ताइफ चला गया, अब वापस आया तो क्या करें? अगर तवाफ़ विदा नहीं किया था और ताइफ चला गया और फिर वापस आ रहा है मक्का, तो चूँकि हुदूद मीक़ात को क्रॉस कर गया है, अब लिहाजा उसको लाजिम है कि वो एहराम पहन कर आवे, उम्रा करे, और उम्रा करने के बाद जब घर जाने का इरादा हो तो तवाफ़ विदा कर ले, और इसमें कोई जुर्माना नहीं है। पूछा गया है कि अरफा के दिन के रोज़े की फ़जीलत एक साल अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो जब अगले गुनाह और पिछले गुनाह माफ़ हो गए तो अगले साल जब हम रोज़ा रखेंगे तो पिछले तो ऑलरेडी हमारे माफ़ हो चुके हैं, तो फिर कौन से गुनाह माफ़ होंगे? और ये रवायत मुस्लिम शरीफ की है, सही रवायत है कि अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो बड़ा लॉजिकली सवाल है, क्योंकि अब बच्चे मैथ पढ़ते रहते हैं तो अपना कैलकुलेट करते रहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला के यहाँ गुनाह माफ़ उस वक्त होता है जब गुनाह होता है। गुनाह नहीं है तो उस बंदे के दर्जात बुलंद किए जाते हैं। लिहाजा अगर गुनाह नहीं होगा, पिछले साल आपने माफ़ हो चुका है, तो अगले साल हो जाए वो दर्जात क्या होते जाएंगे? बुलंद होते चले जाएंगे। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये है कि उनके सारे पहली बात गुनाह ही नहीं थे, जो थे भी वो सब अल्लाह ने माफ़ कर दिया, ख़त्म, कोई गुनाह नहीं। गुनाह कबीरा होता ही नहीं नबी से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत क्यों करते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की वजह क्या फला अकून अब्दन शकूरा, कि मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने। तो आप भी जो कुछ कर रहे हैं शुक्रिया के तौर पे भी हो सकता है, और दर्जात की बुलंदी के तौर पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह नहीं है, ये बात तो आपको मालूम है ना। क्योंकि आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों मुझ पर दरूद भेजो। क्या करो? दरूद भेजो। अज़ान के बाद की दुआ में कहा कि मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे वसीला, एक जगह है जो जन्नत का बड़ा आला मुकाम है, वो अल्लाह हमको इनायत फरमाए। किससे कहा दुआ करने के लिए? हमसे कहा। ये हमसे क्यों कहलाया गया है? ताकि ये बताया जाए कि हम अल्लाह नहीं हैं, सब कुछ हमारे बस में नहीं है। अगर हमारे बस में होता मैं तो तुमसे दुआ कराने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग दुआ करें हर नमाज अज़ान के बाद, ताकि अल्लाह ताला मुझे वसीला इनायत फरमाए। तो वो दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात भी और उस दर्जात तक पहुंचाती हैं। लिहाजा जिन ये जो सवाल किया गया था, अगर गुनाह नहीं हुआ है तो दर्जात बुलंद हो जाते हैं। पूछा गया है कि एक आदमी ने तवाफ़ विदा कर लिया, अब तवाफ़ विदा करने के बाद फिर बैतुल्ला गया, तो क्या वहाँ तवाफ़ कर सकता है? कर सकता है। पूछा है इंटरेस्ट की रकम बैंक से जो आती है उसे क्या किया जाए? बहुत मरतबा सवाल दिया, जवाब दिया जा चुका है। बग़ैर सवाब की नीयत के
किसी भी गरीब शख्स को दिया जा सकता है। नंबर 1, इनकम टैक्स में इंटरेस्ट की रकम खर्च की जा सकती है। सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस जो होते हैं, जैसे पार्क है, कोई ऐसी जगह है, वहाँ पे कुछ गंदगी नज़र आ रही है, रोड टूटी हुई है, नाली बनानी है, लाइट लगानी है, ऐसी तमाम जगह पे जो है वो इंटरेस्ट की रकम दी जा सकती है। और भी बहुत सी जगह हैं। पूछा गया है कि फ़र्द नमाज के लिए अज़ान शर्त है या नहीं। अज़ान शर्त नहीं है। मिसाल के तौर पर कभी कभी गाँव में ऐसा हो जाता है कि अज़ान ही नहीं हुई, हर इमाम साहब आ गए और वो समझे कि अज़ान हो चुकी है और वो इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ा दिया। फजर में ख़ास कर होता है। तो बहरहाल नमाज अगर अज़ान नहीं होगी तो उससे नमाज का ताल्लुक़ नहीं है कि नमाज भी नहीं होगी, नमाज हो जाएगी। नमाज के लिए अज़ान शर्त नहीं है, नमाज के लिए वक्त का होना शर्त है। पूछा गया है कि क्या घुटने के खुलने से वज़ू टूट जाता है। हज़ारों मरतबा ये बात आ चुकी है, ये बेतुके मसाइल हैं। वज़ू करने के बाद किसी आदमी का सतर खुल जाए, इससे वज़ू नहीं टूटता है। ये गांव वालों ने मशहूर कर रखा है, घुटना खुल गया तो वज़ू टूट जाता है, कुछ नहीं टूटता है। वज़ू इतना आसान नहीं है। पूछा गया है कि आप बार बार तकरीरों में ये कहते रहते हैं कि औरतों के 4 जोड़े जो है वो इकट्ठा रहते हैं तो लड़ाई होती है, और अगर लड़ाई नहीं कर रहे हैं तो वो बुज़ुर्ग हैं। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये लड़ाई होती क्यों है। अच्छा सवाल है। चारों का बता देते हैं वजह क्या है लड़ाई की। वो 4 जोड़े पहले बता देते हैं, कई मरतबा सुन चुके हैं, फिर सुन लें। ननंद और भाभी की लड़ाई होती है, नंबर 1। देवरानी और जेठानी की लड़ाई होती है, नंबर 2। सास बहू की लड़ाई होती है, नंबर 3। और सौकन की लड़ाई होती है। इन चारों की वजह अलग अलग है। ये जो ननंद भाभी की लड़ाई होती है, इसकी बुनियादी वजह 2 है। क्या होता है कि भाभी को, ये बहनें जो होती हैं आपस में, उनको आउटसाइडर समझती हैं कि बाहर की आई हुई औरत है, इसलिए उससे बहुत सी उससे उसकी राज की बातें छुपाती हैं। इसलिए आपस में क्या होती है। नंबर 2, हमेशा बहनें इकट्ठा हो जाती हैं और भाभी एक साइड पड़ जाती हैं, लिहाजा हमेशा ये दोनों रिश्ते में लड़ाई होती रहती है। देवरानी जेठानी की लड़ाई की वजह, हर देवरानी जहाँ हो रही है, जहाँ नहीं हो रही वहाँ तो कोई बहस ही नहीं है, तो वहाँ हो रही, वहाँ के बारे में बात करें जहाँ लड़ रहे हैं। हर देवरानी जेठानी की लड़ाई की बुनियादी वजह एक दूसरे को नीचा दिखाना है। अगर तुम्हारे पास ऐसी गाड़ी है तो हम उससे अच्छी गाड़ी लाएंगे, अगर तुमने अफ्तारी ये कराई है तो हम उससे अच्छा। ये मुसाबकत और नीचे दिखलाने की वजह से आपस में क्या होती रहती है, लड़ाई होती रहती है। सास बहू की लड़ाई की बुनियादी वजह यह है कि ये नहीं पता पाया जा रहा है कि बहू का ज़्यादा हक लड़के के ऊपर है या सास का है। दोनों समझती मेरा हक ज़्यादा है। अब यकीनी बात है कि किसी चीज़ पर 2 आदमी अगर हक साबित करना शुरू करेंगे तो लड़ाई क्या है, होनी है। अपना अपना हक अगर जान ले तो समझ में आ जाए बात, लेकिन दोनों समझती हैं कि मेरा ही हक है, वो समझती मेरा ही हक है, लिहाजा लड़ाई होती है। और जो सौकन की लड़ाई है वो नेचुरल है, फितरी लड़ाई है, वो फितरी बात है, वो होना ही होना है। एक साहिबा ने पूछा है, अमेरिका से सवाल आया है, पूछा है कि मैं बहुत वजीफ़े करती हूँ फिर भी उसके असरात नहीं हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है। 2 बुनियादी वजह है। जो भी वजीफ़ा किया जाता है, गौर से सुने, अगर उस वजीफ़े के ख़िलाफ़ आपका अमल होता रहेगा तो वजीफ़ा काम नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर एक हदीस में कि आयतल कुर्सी पढ़ता है बंदा तो शैतान से क्या होता है, महफूज रहता है। अब वो घर में आयतल कुर्सी पढ़ के लेटता है, उसके बावजूद शैतानी हमले हो रहे हैं, शैतान घर में। उसकी वजह क्या है कि घर में शैतानी काम हो रहा है। क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर आपने टीवी रख रखी है, अब तो टीवी बेकार छोटी सी चीज़ हो गई, हर हाथ में मोबाइल है। आप डांस देख रहे हैं, गंदे प्रोग्राम देख रहे हैं, गंदी फिल्में देखी जा रही हैं, आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं। तो जहाँ पर आयतल कुर्सी के ख़िलाफ़ काम होगा वहाँ पर आयतल कुर्सी काम नहीं करेगी। जैसे कोई आदमी दवा भी खाए और आइसक्रीम भी खाए और फिर कहे कि नज़ला ठीक नहीं हो रहा है। भाई नज़ला ठीक होने के लिए दवा ना खाते, आइसक्रीम छोड़ देते तो भी नज़ला सही हो जाता।
تو دوا کتنی بھی اچھی ہوگی، اگر آئس کریم کے ساتھ کھائی جا رہی ہے تو نظرہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی وظیفے، کتنے لوگ کہتے ہیں میں مقروض ہوں اور میں وہ حدیث جو صحیح حدیث ہے، میں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک میں روز پڑھتا ہوں، لیکن قرضہ نہیں اتر رہا ہے۔ قرضہ اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے بچائے، حرام سے حلال سے، تو حرام کام آپ کرتے رہیں گے اور یہ دعا پڑھتے رہیں گے، کبھی قرضہ نہیں اترے گا، کبھی نہیں اترے گا۔ ایک وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے۔ تو ہمیشہ جیسے اور میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے سبحان اللہ ہے، ابھی آپ دیکھیں ہم لوگوں کے یہاں کیا ہے، آیت الکرسی ٹنگی ہوئی ہے، گاؤں میں تو بہت زیادہ ہے، کرناٹک، تمل ناڈو وغیرہ میں، یو پی میں بھی ہے، تھوڑا کم ہے۔ آیت الکرسی کا وہ ٹگا ہوا ہے، تغرا جانتے ہیں، لکھا ہوا دفتی میں یا کسی چیز میں، اسی کے بغل میں ناریل بھی ٹنگا ہوا ہے۔ اب کون تم کو فائدہ کرنا، ناریل ٹکرا رہا ہے آیت الکرسی سے، آیت الکرسی ٹکرا رہی ہے ناریل سے۔ ناریل کا عقیدہ مشرکین کا عقیدہ، آیت الکرسی کا عقیدہ تمہارا عقیدہ۔ اب یہ دونوں سیٹیں آپ نے ٹانگ رکھی ہے، کبھی زندگی میں آیت الکرسی کچھ نہیں کرے گی۔ اور مزے کی بات آپ کو بتائیں کہ بڑے بڑے دیندار گھروں میں میں نے دیکھا ہے ناریل ایسے ٹنگا رہتا ہے۔ ابھی پچھلی مرتبہ ایک صاحب حافظ قرآن، ان کے گھر دعوت تھی، ان کے گھر بہت پکے ماشاءاللہ دیوبندی ہیں، بہت پکے جماعتی بھی ہیں، ٹنگا ہوا تھا ناریل۔ اچھا، ہٹ ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم جیسے لوگ دعوت کھا کے چلے آتے ہیں، دعوت کھاتے ہیں چلے آتے ہیں، کیونکہ اگر ہم بولیں گے تو دوبارہ دعوت ہوگی ہماری، لہذا ہم کو اپنی دعوت پکی رکھنا ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا، ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، پانی لے آؤ۔ ہم نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی کے بغل میں آیت الکرسی کا بڑا سا لمبا سا ٹکڑا بھی ٹنگا ہوا ہے، لہذا یہ کوئی وظیفے کام نہیں کریں گے، جتنا چاہے پڑھنا۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ 90% وظیفے جو آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ وظیفے قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں رہتے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے، صحیح ہو، کیونکہ وظائف آدمی کے تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو تجربہ سے ایک آدمی کو فائدہ ہو جاتا ہے، آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہے بھئی، جیسے ایک ڈاکٹر سے آپ کو فائدہ ہو گیا، آپ دوسرے آدمی کو مشورہ دیں گے نہیں کہ بھیا وہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، وہاں جایا کرو۔ سیم وظیفہ بھی یہی ہے، اس کے بارے میں مشورہ دے دیتے ہیں کہ بھیا بہت اچھا وظیفہ ہے، آپ کریں، ٹھیک ہے، کر لیجئے، عمل کر لیجئے، سمجھے۔ اب ابھی یہ ذوالحجہ کا گزرا نا، 7، 8، 9 کے لیے اگر اولاد کے لیے دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے، وہی شمار آئے لوگوں نے، ہم نے کہا بھائی قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے، آپ کو کرنا ہے کر لو، فائدہ کر گیا تو اچھی بات ہے، نہیں فائدہ کیا تو نقصان کیا ہے۔ اچھا، پوچھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک زمانے سے امام صاحب تھے اور کمیٹی والوں نے کسی وجہ سے ان کو ہٹا دیا، وہ جس گھر میں رہتے تھے وہ مسجد کا مکان ہے، اب وہ مکان خالی نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جب آدمی کے اندر خوف خدا ہوتا ہے تو اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ میں ایسے کم سے کم 50 لوگوں کو جانتا ہوں، فزیکل مطلب اپنے جان پہچان کے، کہ جنہوں نے مدرسے اور مسجد کے مکانوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ جو بھی مسجد مکان پر قبضہ کیے سب دیندار لوگ ہیں، کوئی شرابی جواری نہیں ہے، سب دیندار لوگ ہیں، اور اس کے باوجود بھی مسجد کا مکان خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر مسجد والوں نے نوٹس دے دیا ہے، ہم کو چاہیے کہ مکان خالی، یہ مسجد کا ہی نہیں، ہر مکان مالک کو اپنے مکان پر اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے وہ کرایہ دار سے کہے کہ بھیا میرا مکان خالی کر دو، سوائے اس کے کہ تم نے اس کو مکان دیا اور ایک وعدہ کیا ہے کہ 20 سال نہیں خالی کرائیں گے، تو آپ اپنے وعدے کو پاس رکھیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے تو ہمارا مکان ہم کہہ رہے ہیں خالی کرو، آپ کو خالی کر دینا چاہیے۔ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا نقصان سمجھ لیجیے۔ اگر مکان مالک، اگر کمیٹی والے، اگر مدرسے کے ذمہ دار کہہ رہے مکان خالی کرو اور مکان نہیں خالی کہہ رہا ہے، جتنے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی، چاہے مرد پڑھے چاہے عورت پڑھے،
میں تو ایک خلیفہ کو جانتا ہوں جو ایک صاحب کے خلیفہ ہیں اور مکان پہ قبضہ کر رکھا ہے اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مقدمہ چل رہا ہے باقاعدہ۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں نا، یہ اسی لیے قرآن مجید نے علماء کی تعریف یہ نہیں کی ہے کہ آپ جو ہے وہ کس جگہ سے پڑھے ہوئے ہیں، اس کو نہیں عالم کہا ہے۔ اس نے کہا، اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں بھائی۔ تو یہ سب دیندار لوگ ہیں جو ایسی شرارتیں کرتے ہیں۔ بہرحال حرام ہے، اور اس کے اندر جتنے لوگ بھی نماز پڑھیں گے کسی کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے بھارت میں دن پر دن MLA اور MP کی تعداد اسٹیٹ کی آبادی کے لحاظ سے کم ہوتی جا رہی ہے، اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، کہ جو دنیا کے میں رہنے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ دنیا میں جنگ لڑنی ہے تو جنگ کی پلاننگ کیا ہے، تعلیم کرنا ہے تو تعلیم کی پلاننگ کیا ہے۔ جو بھی کام ہے جو لوگ پلاننگ سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پلاننگ میں کیا کرتا ہے، برکت رکھا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں اسلام میں کتے کا جھوٹا حرام ہے۔ کتا جھوٹا کر دیا کوئی برتن تو آپ اس کو کیا کریں کہ 7 مرتبہ وہ چیز بھی پھینک دیں، جیسے پانی میں منہ ڈال دیا کتے نے تو آپ وہ پانی بھی پھینک دیں اور برتن کو 7 مرتبہ دھلیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھلیں، صحیح حدیث ہے۔ اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے پلان سے کتے کو سکھایا شکار کرنا اور کتے نے شکار کیا، شکار کر کے پکڑ کے لے کر کے آیا آپ کے پاس، اس شکاری کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ یہ سمجھے بات؟ کبھی آپ لوگوں نے کیا نہیں، میں نے بچپن میں ایک مرتبہ شکار کیا کتے سے۔ کیا ہوتا ہے، خرگوش کے لیے خاص کر کتے استعمال ہوتے ہیں اور دوسرے علاقے میں الگ الگ شکار ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم نے جو ایک مرتبہ کیا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو کتے پہلے سکھلائے جاتے ہیں، سکھلاتے ان کو ہیں، جب چھوٹا سا رہتا ہے بچہ تو اس کو گیند پھینکتے ہیں اور اس کو یہ عادت ڈلاتے ہیں کہ وہ گیند جائے گا، اٹھائے گا، لا کر کے مالک کو دے گا، پھر گیند اٹھائے گا، مالک کو دے گا، ایسے اس کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، وہی اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اب جب خرگوش کے لیے نکلتے ہیں تو کتے ساتھ میں رہتے ہیں۔ خرگوش کیا ہوتا ہے کہ پہلے 1 منٹ تو 50-60 کی اسپیڈ میں بھاگتا ہے، اس کے بعد اس کی ختم۔ کتا 35-40 کی اسپیڈ میں 20 منٹ تک بھاگ سکتا ہے، تو وہ بھاگتا ہے 30-35 میں، وہ بھاگتا ہے 60 میں۔ تو 1-2 منٹ کے بعد کتا جو ہے جا کر کے اس کو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ وہ تھک کے بیٹھ جاتا ہے خرگوش۔ تو جب پکڑتا ہے تو یہاں گردن کے اوپر، وہی سکھلایا گیا ہے اس کو، اوپر پکڑنا ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو اس کا لعاب بھی لگتا ہے، خون بھی نکلتا ہے، مرا نہیں رہتا خرگوش مرا نہیں رہتا ہے، اور لا کر کے وہ مالک کے حوالے کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتا تو دونوں وہی ہے، کہ وہ اصلی کتا یا نقلی کتا، ایسا تو نہیں ہے نا، لیکن یہ کتا پلاننگ کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ کام کرایا گیا، لہذا حرام کیا ہو گیا، حلال ہو گیا۔ دیکھا برکت، حرام چیز کیا ہو گئی، حلال ہو گئی۔ تو اس دنیا میں ترقی وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو لوگ پلاننگ سے کام کرتے ہیں۔ آپ کی 1947 سے پہلے کی پلاننگ تھی، آپ کو اللہ نے بڑی کامیابی دی کہ مسلمانوں نے یہاں سے، بھارت سے انگریزوں کو بھگایا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوری پلاننگ کیا، باقاعدہ ریشمی رومال، ایک تحریک جو اس میں سب کچھ لکھا تھا، ایک رومال میں رکھ کر کے بھیجا گیا، گرچہ وہ پکڑ گیا ان لوگوں نے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ پلاننگ کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی پلاننگ آپ نے نہیں کیا جب سے آزاد ہوا بھارت۔ اب اس کے نتیجے سب کیا ہو رہے ہیں، برآمد ہو رہے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے MLA MP کم ہو رہے ہیں کیونکہ پلاننگ نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم کبھی بھی اپنا کوئی سیاسی لیڈر ایسا نہیں چن پائے بھارت میں کہ مسلمان 60% اس سیاسی لیڈر کے پیچھے ہو گئے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ بھی دوسری وجہ ہے۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں ایک اور بات، کہ جہاں پہ آپ کچھ کر سکتے تھے وہاں پر کون آبادی کے لحاظ سے آپ نے بڑا کمال کر دیا ہے۔ بھائی
اگر بھارت میں آبادی ہماری 18% ہے مثال کے طور پر، تو 18% مولوی بن جاتے ہیں آپ؟ وہ بھی تو نہیں کیا آپ نے جو آپ کے بس میں تھا۔ MLA MP تو لوگ ووٹ دیں گے تب آپ بنیں گے نا، یہاں تو یہ تو آپ کے بس میں تھا نا۔ 18% مولانا بن جاتے، 18% انجینئر بن جاتے، 18% ڈاکٹر بن جاتے، 18% IAS بن جاتے، 18% PCS سب اچھے کام میں 18%۔ تو جو آپ کے بس میں تھا وہ نہیں کر پائے ہیں، تو جو بس میں نہیں ہے اس کی چنتا چھوڑتے ہیں، پہلے جو بس میں وہ کام شروع کریں۔ بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ مسلمانوں کی بڑی بڑی کہانیاں بن چکی ہیں، اور بس ہمارا کام جو ہے وہ کھانا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے بتایا کہ خون سے اور ہوا کے کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چاقو لگا اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی نماز پوری کی، تو اگر وضو ٹوٹ گیا تھا تو نماز کیسے پوری کی؟ معلوم ہے پورا واقعہ؟ چھوٹا سا بتاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مصلی پہ کھڑے ہوئے، جو آدمی ان کو مرڈر کرنا چاہتا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، وہ کنارے چھپا ہوا تھا، لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ وہ جیسے ہی انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین جیسے بولا، اتنے میں اس آدمی نے وہاں سے نکل کر ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور چاقو 2 دھاری چاقو تھا، ادھر بھی اس کے دھار تھی، ادھر بھی دھار تھی، اس نے مارا، یہاں پہ مارنے کے بعد ایسے ایسے کھینچ دیا، لہٰذا پورا پیٹ جو ہے وہ پھٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کر کے بیٹھ گئے، اور پیچھے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑا، امامت کے لیے کر دیا، اور شاید انہی کی جگہ پہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف نے نماز پوری کیا، اور انہوں نے بھی نماز پوری کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نماز پوری کی۔ تو بندے نے سوال کیا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کا وضو نہیں، جب ٹوٹ گیا تو انہوں نے نماز کیسے پوری کی؟ اتنا سمجھے؟ اچھا، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے واقعہ۔ واقعہ حکم کو چیلنج نہیں کر سکتا، یہ واقعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ واقعہ ہے۔ حکم کیا ہے؟ ابن ماجہ کی روایت کیا ہے کہ اگر کسی کی نکسیر پھوٹی تو اس کا وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ اس بنیاد پر حناف نے کہا کہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو حکم کو، حتیٰ کہ نبی کے حکم کو نبی کا عمل چیلنج نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھے بات؟ اگر اللہ کے رسول کی ایک قولی حدیث آ جائے اور ایک حدیث اللہ کے رسول کی فعلی ہو، تو فعلی حدیث پر ترجیح کس کو دیا جائے گا؟ قولی حدیث۔ وہ حکم ہے کہ نکسیر ٹوٹی، نکلی تو آپ کا وضو ٹوٹا، یہ حکم ہے۔ یہاں پر واقعہ ہے، تو واقعہ جو ہے نا وہ حکم کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ سمجھے نہیں بھائی؟ ہم کو ایسا نہیں سمجھنا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بغیر دلیل کے ہوتے ہیں، ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، کن کن جگہوں پر کریں گے آپ بتلائیں؟ یہ بہت لمبا سوال ہے کہ کن کن جگہوں پہ کریں گے، کبھی زندگی رہی تو اس پر پوری بات کریں گے۔ جہنم میں گئے ہوئے لوگوں کی سفارش کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوگا اور لوگوں کا ابھی حساب کتاب نہیں شروع ہوگا، سب سے پہلی سفارش وہاں کریں گے کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دیجیے۔ پھر گنہگاروں کے لیے سفارش کریں گے، جہنم میں جو جا چکے ان کے لیے سفارش کریں گے، پھر جو لوگ بٹوین جنت اور جہنم ہوں گے ان کے لیے سفارش کریں گے، اور بھی ہیں، بہرحال جو مجھے یاد ہے فی الحال بتا دیا۔ پوچھا گیا احرام کی حالت میں تیل وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ احرام کی حالت میں جو ہے وہ لیڈیز تیل نہیں لگا سکتی، لیڈیز کا سوال ہے۔ چپل پہن سکتے نہیں؟ چپل پہن سکتی ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ ذی الحجہ میں 10 تا 13 اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام کیوں ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، مسلمان حکمت بتانے کے لیے مجبور نہیں ہے، ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے حکم کو کیا کیا جائے، مان لیا جائے اللہ نے کہا بھائی روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، مان لیجیے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر حکمت بتا دی جاتی ہے تو اس حکم پر انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا، کیف تحیی الموتیٰ قال ولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی،
میں اپنے اطمینان قلب کے لیے سوال کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ جو کہہ رہے صحیح ہو. تو ایک ہوتا ہے اطمینان قلب. تو حکمت کی باتیں اگر معلوم ہو جاتی ہیں تو بندے کو کیا ہوتا ہے، اس پر اچھا لگتا ہے، اندر سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. یہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے کوئی وجہ. یہ جو 5 دن ٹوٹل 5 دن ہے جس دن روزہ رکھنا حرام ہے، یہ جو آپ عید مناتے ہیں تو عید بقرعید سب سے عید کر لیتے ہیں، بقرعید سب کے. آپ اپنی بہن کے ہاں گئے، اب پہلے سے بہن سے 36 کا آنکڑا ہے. اب بہن کے ہاں آپ کو جانا بھی ہے اور کھانا بھی نہیں کھانا ہے، کیونکہ اب سے ان کی لڑائی ہے. اللہ تعالیٰ نے روزہ حرام کیا تاکہ یہ عذر آپ پیشی نہیں کر سکیں. نہیں سمجھے بات میری؟ جن لوگوں سے آپ کے تعلقات نہیں ہیں وہ وہاں کیوں نہیں آئے بھائی؟ نہیں بھائی مجھے کچھ کھانا پینا نہیں تھا، میں رو دیتا اس سے نہیں آیا. یہ جملہ آپ بول ہی نہیں سکے. اور انہی لوگوں کی عید اصل ہے کہ جو تمام لوگوں سے کم عید کے دن تو ملتے ہیں اور دل سے ملتے ہیں. یہ دل سے ملنے کا طریقہ ہے. بات میری سمجھے؟ واللہ اعلم. پوچھا گیا ہے کہ جو دم لازم ہوتا ہے حاجیوں پر، وہ بھارت میں آ کر کے یا اپنے ملک میں جا کر کے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے. جو دم جہاں غلطی ہوئی ہے دم بھی وہیں ہوگا. جہاں غلطی کی گئی ہے دم بھی وہیں ہوگا. پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب کا جوڑا بنایا ہے تو پھر بعض لوگوں کی شادی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہیں نہیں لکھا ہی نہیں کہ سب کا جوڑا بنایا ہے. اس نے یہ بنایا ہے کہ جس کا جوڑا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے. نہیں سمجھے دونوں بات؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ سب کا جوڑا بنایا ہے یہ ہم نے مشہور کر رکھا ہے، یہ بات نہیں ہے. جو ہو گئے ہیں وہ جوڑے بنائے ہوئے تھے اس لیے ہو گئے ہیں. بات سمجھے؟ پہلا جواب. دوسرا جواب کہ جوڑا بنانے کے علاوہ جن کا جوڑا نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیچھے بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں. اگر وہ مصلحت معلوم ہو جائے، اللہ تعالیٰ بتا دے کہ تمہاری شادی اس دنیا میں اس لیے نہیں ہوئی، تو آپ اتنا خوش ہوں گے کہ اللہ بہت آپ نے میرے ساتھ احسان کیا. وہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت بڑا ہمارے ساتھ کیا ہوگی، سانحہ ہو گیا. اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہوتا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ راز نہیں بتاتا ہے. وہ اگر بتا دے تو پھر یہ دنیا کیا رہ جائے گی. لیکن جب وہ معلوم ہوگا آپ کو تو آپ بہت خوش ہوں گے کہ بہت اچھا کیا. ایک آدمی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، ایک بہت بڑی بزنس کی آکشن تھا. آکشن جانتے ہیں؟ بولی جہاں ہوتی ہے. تو وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی بولی تھی، ملینوں بلینوں کی بات تھی. یہ اس میں حصہ لینے جا رہا تھا تو راستے میں جام لگ گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ فلائٹ کیا ہو گئی، مس ہو گئی. بہت گالیاں دیا اس نے. جا کر کے ایئرپورٹ پہ کمپلینٹ کیا، یہ ہوا، ہمارا اتنا نقصان ہو گیا، ہم جا رہے تھے. وہ فلائٹ اڑنے کے 20 منٹ کے بعد فلائٹ کریش ہو گئی، سب مر گئے. جب وہ اطلاع ملی اسے کہ فلائٹ 20 منٹ کی، اس نے کہا دنیا کا سب سے اچھا حادثہ یہ ہوا کہ جام لگ گیا. بات میری سمجھے؟ دنیا کا میرے ساتھ سب سے اچھا حادثہ کیا ہوا کہ میری فلائٹ مس ہو گئی. یہ اللہ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. ہمارے بھائی صاحب کا انتقال ہوا، ابھی آپ کو معلوم ہے، احمد رشاد بھائی کا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کو اللہ نے لکھا تھا کہ تمہارا انتقال اسپیس پہ ہوگا، نہ زمین پر نہ آسمان پر، آسمان اور زمین کے بیچ میں. ہم نے فلائٹ بک کیا بھائی صاحب کی دلی جانے کے لیے 6 بجے کی. کیا بجے کی؟ صبح 6 بجے کی. رمضان کا مہینہ تھا. جب وہ پہنچے فلائٹ سب کچھ ہو گیا، جب چڑھنے کے لیے لے جانے لگے تو انہوں نے کہا یہ بیمار بہت ہیں، ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لاؤ کہ صاحب یہ سفر کرنے کے لائق ہے. فلائٹ چھوٹ گئی. بڑا ہنگامہ ہو گیا کیونکہ وہاں ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے دلی میں. پھر دوڑ بھاگ کی گئی تو پتہ چلا کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 8:30 بجے کی فلائٹ ہے. تو دوڑ بھاگ کر کے 8:30 والی فلائٹ بک کرائی گئی.
8:30 की फ़्लाइट पे। अब हमको तो मालूम हो गया कि ये सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लिया गया व्हाट्सएप के ज़रिए। वहाँ जब पहुँचे 8:30 की फ़्लाइट के लिए सब कुछ हो गया। जब फ्लाइट पे चढ़ने लगे तो उसने कहा आपको सर्टिफिकेट, तो कहा ये सर्टिफिकेट है, उस पर दस्तखत नहीं, डॉक्टर की दस्तखत है, मुहर नहीं, क्योंकि उसने घर से बना करके भेज दिया, अभी ऑफिस गया नहीं। उसने कहा जब तक मुहर नहीं होगी हमने, वो फ़्लाइट मिस हो गई। देखिए ऐसे होता है। अब तीसरी फ़्लाइट बुक की गई 10 बजे की, फिर वहाँ से फिर डोमेस्टिक एयरपोर्ट लेकर के आए और वहाँ उनकी फ़्लाइट 10 बजे की बुक की गई। 10 बजे अब सर्टिफिकेट पर मोहर भी लगवा ली गई। अब क्योंकि जब वो भाई साहब को बैठे उसके ऊपर और 10:25 पर उनका इंतकाल हो गया। अब जब पहली फ़्लाइट मिस हुई तो हमने खूब गालियाँ दी, दूसरी मिस हुई तो और गालियाँ दी। अब जब तीसरा ये हादसा हो गया तब हमने कहा कि रब्बे दुल जलाल, तेरी प्लानिंग थी कि इनका इंतकाल यहाँ होना है। अब बात समझ में आ गया ऐसा क्यों हुआ। बात तो नहीं समझे। तो ये जो चीज़ें दुनिया में हमारे साथ कोई भी ऐसे हो जाए, आप ये ज़रूर याद रखें कि उसका रिज़ल्ट नहीं मालूम है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं। कुरान मजीद में एक बड़ी लंबी तफसीली गुफ्तगू है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह हुदैबिया पर बेतुकी शर्तें रखी। बेतुकी शर्त, सब शर्तें कुफ़ार के फेवर में, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को कहते जा रहे हैं ठीक है, ठीक है। यानी ऐसी ऐसी शर्तें थी। एक शर्त उसमें थी कि अगर मदीना का आदमी मक्का आ गया, तुम्हारा आदमी हमारे पास, तो हम वापस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने कहा अगर हमारा आदमी तुम्हारे पास जाएगा तो तुमको वापस करना है। कहा ठीक। होना क्या चाहिए था भाई, हमारा आदमी तुम्हारे पास जाएगा तो तुम वापस नहीं करोगे, तुम्हारा आदमी हमारे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। बात सीधी सी समझ में आती। अल्लाह के रसूल उस पर भी बोले हाँ, इस पर भी बोले हाँ। अब सहाबा क्या चक्कर है, हम बातिल हैं, गलत हैं, क्यों इतना डर करके। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बोल दिया है जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, सब पर ओके करिए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने वही के ज़रिए बता दिया था कि जितनी ये कंडीशन माने सबको मान लेना, किसी पर नो बोलना ही नहीं। हबीब मुस्तफ़ा ने सबको कर दिया, सहाबा को। सहाबा से तो अल्लाह खिताब नहीं किया था, ना उनको वही, ना वो बहुत आपस में। फिर कुरान नाजिल होगा कि ये जो सुलह हुई ना, ये बहुत बड़ी फ़तह है। उस पर और लोग यार ये तो इतना फ़तह भी है। अब उसके बाद जब नतीजा निकलना शुरू हो गया है, तब लोगों ने कहा कि वाकई में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये हमारी कमज़ोरियाँ होती हैं। हमारा अल्लाह जैसे आपके वालिदैन आपके लिए कोई बुरा कभी नहीं चाहते हैं, है? ये अलग बात है कि आपको समझ में ना आवे तो आप उनको बुरा जानते रहें, लेकिन जब समझ में आ जाता है, कितने बच्चे हैं मदरसा पढ़ते हैं बीच में छोड़ देते हैं, अब जब बड़े होने के बाद ठोकरें खाते हैं तो कहते हैं नहीं, हमारी अम्मी ने अब्बू ने जो फ़ैसला किया था, काश हम अपनी तालीम मुकम्मल करते तो आज ये दिन देखने को नहीं आते। कब समझ में आती है बात? ऐसे ही हमको ये बात समझनी चाहिए। पूछा गया ज़कात में मेयार चांदी को या सोना को किसको बनाना चाहिए? फतवा तो है चांदी के मेयार पर, लेकिन इस पर मेरे जैसे बहुत से लोगों की राय ये है कि सोना हो मेयार होना चाहिए। एक आदमी के पास 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसा है तो उसको साहिब निसाब बना देना तो ये बहुत बड़ी, मतलब ऐसा हो जाएगा तो फिर लेने वाले ही नहीं रह जाएंगे। ज़्यादा इस पर उलमा को बैठ करके नज़रसानी में इस मसले पर करना चाहिए। पूछा गया है कि औरत जब सही करती है बैन सफ़ा वल मरा तो दौड़ती नहीं है, इस पर कोई हदीस है कि नहीं? इस पर हदीस मौजूद नहीं है औरत के लिए ख़ास, लेकिन ये जमहूर का इत्तेफाक है कि औरत नहीं दौड़ेगी। ऐसे बहुत से मसाइल होते हैं कि जहाँ पर मसला नहीं होता है वहाँ पर जमहूर की एक राय होती है, उस पर अमल करना चाहिए। पूछा गया है कि अगर दो औरतें आपस में मियाँ बीवी की तरह रहती हैं और शौहर से तलाक़ ले लिया है तो उनके साथ ताल्लुक़ रखना कैसा है? ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए, हराम काम हो रहा है। जैसे आपको ये मालूम हो जाए कि किसी के घर में मुस्तकिल ज़िना हो रहा है, ताल्लुक़ात दूसरों से हो गए हैं,
उस औरत के, तो फिर ऐसे घर का ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट करना चाहिए, उनसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। ये बातें थी। एक सवाल और है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो जो है वो अगले हफ्ते पूरा किया जाएगा। एक बात और बतानी थी, पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि हमने हाथ के बारे में नमाज में गुफ्तगू की थी, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही कि नमाज में पैर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो एक साथ बता देते हैं। तो पैर के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए कि जब खड़ा हुआ जाए तो दोनों पैरों पर खड़ा हुआ जाए, घोड़े की तरह नहीं खड़े हों। देखा घोड़ा ऐसे करके खड़ा हो जाता है, बाद लोग खड़े होंगे ऐसे रहेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए, हदीस से मना है। दोनों पैर जम करके खड़ा होना चाहिए। आदमी को अपनी बॉडी के बनावट के लिहाज से खड़ा होना चाहिए। जो ये कहा जाता है कि 4 अंगुल, मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है कि जिसमें 4 अंगुल की बात कही गई हो कि दोनों के दरम्यान में। अब बाद मोटे लोग हैं, अगर 4 अंगुल उनको लगा के खड़ा कर दिया है तो इंशाल्लाह वो बैठ ही जाएंगे, वो फट पड़ेंगे, गिर पड़ेंगे वो। तो ये 4 अंगुल की जो बात कही गई है, इस पर मेरे इल्म में कोई हदीस नहीं है। अच्छा, ये जो फैला के खड़े होते हैं, इस पर भी कोई हदीस नहीं है, भी आपको बता दें। बाद लोग ऐसा तोप की तरीके से आके खड़े हो गए हैं, ये भी कोई हदीस नहीं है, न वो हदीस है न ये हदीस है। दोनों आदमी एतदाल से हटे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आप क्या कहते हैं सजदा करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो आपको कोई पैर का दखल है नहीं, जब आप सजदा करेंगे तो सजदा करने में जो बड़ी गलती होती है, आप भी देखें पीछे एक मरता, कि हम जब अपने पैर को के जिस हिस्से में बाल होता है ना, उस हिस्से को ज़मीन पर रख देते हैं, ये गलत है। ये समझे बात मेरी, जिस पे पैर पे ये हिस्सा जो पैर का है, जिस पे बाल है होता है, इस हिस्से को ज़मीन पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उंगलियों के बल पैर खड़े रहने चाहिए। और उंगलियां ऐसा होना चाहिए कि जो सामने अल्लाह ने फोल्डिंग रखी है उंगली की, वो उंगली क़िबले की तरफ हो जाए, वरना उंगली ज़मीन के नीचे हो जाएगी ना। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा तोड़ा रहे आदमी तो उंगली क़िबले की तरफ पैरों की हो जाएगी। नंबर 2। नंबर 3, दोनों पैर सजदे की हालत में मिले रहना चाहिए, चौड़े नहीं रहना चाहिए। इस पर भी हदीस है कि दोनों पैर जो है वो क्या होना चाहिए, मिले रहना चाहिए। तीसरी चीज़, जब तशहुद में बैठें तो रान को रान से मिला के नहीं बैठें, एकदम ऐसे करके नहीं बैठें, बल्कि दोनों पैर अपनी जगह क्या है, अलग अलग रहना चाहिए। जब बैठें, अब जिन लोगों की आदत बचपन से डाली गई है, वो उनके लिए तो ये आसान है कि दाहिना पैर खड़ा रहे और उंगलियां क़िबले की तरफ रहें, और बायां पैर झुका रहे, लेटा रहे, और उंगलियां जो है वो क़िबले की तरफ हो। ये कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, मजबूरी है, वो एक अलग बात है। तो ये पैर की ये पोजीशन नमाज में है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले बार में आँख की पोजीशन पर बात करेंगे कि पूरी नमाज में आँख कहाँ कहाँ रहनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।